اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اس ملک میں سیاسی بے وزنی یا سیاسی پسماندگی کا شکار ہے۔ غیرت ایمانی اور حمیت دینی کی وجہ سے اور اپنی قوم پر آئے ہوئے مشکل حالات کے پیش نظر عہدے اور منصب کی قربانی دینا زبان سے بولنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر عمل کرنا اس پر بہت مشکل ہے۔ ہم نے اس ملک میں یہ بنیادی غلطی کی کہ ان سیاسی سواریوں پر سوار ہوئے جس کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم قوم کے اعتبار سے وہ قوم ہے جس نے ہمیشہ سلطنت کی ہے اور سلطنت بنا کر چلا کر دکھائی ہے۔ والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس الهداية واليقين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد۔ صدر محترم اور صاحب کتاب جناب عبدالرحمن صاحب، اسٹیج پر رونق افروز معزز شخصیات اور تمام حاضرین مجلس، میری یہ خوشگوار ذمہ داری ہے کہ میں آپ سب کی طرف سے اور تمام احادیان مالیگاؤں کی طرف سے جناب عبدالرحمن صاحب کا غیرت مند انسانوں کے اس شہر میں استقبال کروں اور اپنے اس احساس کا اظہار بھی کروں شعر کی زبان میں کہ بہت جی خوش ہوا حالی سے مل کر، ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں۔ غیرت ایمانی اور حمیت دینی کی وجہ سے اور اپنی قوم پر آئے ہوئے مشکل حالات کے پیش نظر عہدے اور منصب کی قربانی دینا زبان سے بولنے میں اچھا معلوم ہوتا ہے، مگر عمل کرنا اس پر بہت مشکل ہے۔ آج عبدالرحمن صاحب کی کتاب کی یہاں رونمائی ہوئی، جستہ جستہ ہم لوگوں نے پہلے بھی کتاب دیکھی اور ابھی ہمارے مبشر مشتاق صاحب نے کتاب کا نچوڑ اور خلاصہ یہاں بیان کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان اس ملک میں سیاسی بے وزنی یا سیاسی پسماندگی کا شکار ہے، اور اس میں دخل عصبیت کا بھی ہے، فرقہ پرستی کا بھی ہے، زہریلی ذہنیت کا بھی ہے، اور راہ میں رکاوٹ پیدا کرنے والوں کی کثرت کا بھی ہے۔ لیکن یہ بھی سچائی ہے کہ ہم نے آپ نے اس ملک میں سیاسی خود مختاری یا سیاسی خودداری کی راہ اپنانے کی کوشش نہیں کی۔ بابر جب ہندوستان آیا تو اس کے لیے یہاں سواری کے لیے ہاتھی پیش کیا گیا، اس کے لیے نئی چیز تھی۔ وہ شہسوار آدمی تھا، ایک چھلانگ لگا کر ہاتھی پر وہ سوار ہوا، اور جو محاوت تھا، فیل بان تھا، اس سے کہا کہ لگام مجھ کو دو۔ اس نے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ حضور یہ گھوڑا نہیں ہے، یہ ہاتھی ہے، اس کی لگام فیل بان کے ہاتھی میں ہوتی ہے۔ تو بابر دوسری چھلانگ لگا کر نیچے اتر آیا اور اس نے تاریخی جملہ کہا کہ بابر اس سواری پر سوار نہیں ہو سکتا جس کی لگام دوسرے کے ہاتھ میں۔ ہم نے اس ملک میں یہ بنیادی غلطی کی کہ ان سیاسی سواریوں پر سوار ہوئے جس کی لگام دوسروں کے ہاتھ میں تھی۔ ہم نے سیاسی خودداری یا سیاسی خود مختاری کے بجائے سیاسی غلامی کا راستہ اپنایا ہے۔ یہ تلخ حقیقت ہمیں جاننی چاہیے، ماننی چاہیے، قبول کرنی چاہیے۔ بنیادی طریقے پر ہمارا مزاج شاہانہ مزاج ہے۔ ہم قوم کے اعتبار سے وہ قوم ہیں
جس نے ہمیشہ سلطنت کی ہے اور سلطنت بنا کر چلا کر دکھائی ہے۔ اب اگر ہم راستہ بدل لیں اور خود اپنے لیے سیاسی غلامی کو اختیار کریں، اس کا نتیجہ وہی نکلے گا جو عبد الرحمن صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم منظر نامے سے غائب ہوتے جائیں گے اور سیاسی پسماندگی اور سیاسی بے وزنی ہماری بڑھتی جائے گی۔ ابھی یہاں ذکر ہو رہا تھا، ہمارے پروفیسر عبد المجید صدیقی صاحب بہت قابل آدمی ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں۔ اللہ اذان ہو رہی ہے، جواب دیجیے۔ ذکر کیا مولانا ابوالکلام آزاد کا، اور یہ کہا کہ اس سطح کا کوئی شخص اب نہیں، یقیناً یہ بھی کہا کہ ان کی قیادت کو مسلمانوں نے تسلیم کیا، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ عام طریقے پر مسلمانوں کا یہ مسئلہ بھی رہا ہے کہ وہ اپنے قائدین کو قائد ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ حقیقت کون بھلا سکتا ہے کہ مولانا آزاد جس وقت احمد نگر کی جیل میں تھے اور ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا اور ان کا جنازہ اہلیہ کا اس باعفت خاتون کا ان کے گھر سے اٹھایا گیا، اس حالت میں کہ مولانا آزاد جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، تو مسلمانوں نے اس باعفت خاتون کے جنازے پر پتھراؤ کیا تھا۔ ہم عام طریقے پر اپنا سفر شروع کرتے ہیں بدگمانی سے اور ختم کرتے ہیں بدزبانی پر۔ رشید صدیقی صاحب نے لکھا تھا، ان کے ایک مضمون کا ایک ٹکڑا ہے بڑا قیمتی، انہوں نے لکھا، مزاحیہ لکھتے تھے، اسی طرز پر لکھا کہ اس امت کا مسئلہ یہ ہے، بہت پر لطف جملہ ہے اور بہت گہرا، اس امت کا مسئلہ یہ ہے کہ اب اس میں مقتدی سے زیادہ امام پیدا ہونے لگے۔ ہم اقتدا کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم کسی کو قائد ماننے کے لیے تیار نہیں۔ قائد آسمان سے نہیں ٹپکا کرتے، قائد زمین پر بنا کرتے ہیں، اور لوگوں کے ماننے سے قیادت تیار ہوتی ہے۔ ہماری یہ ایک کوتاہی ہے کہ ہم کوئی قیادت بنانے، اس پر اعتماد کرنے کے لیے جلدی آمادہ نہیں ہوتے۔ ہمارا اعتماد بہت جلد معمولی وجوہات سے پگھل جایا کرتا ہے۔ ایسی قومیں، قیادت کو نہ ماننے والی قومیں کبھی بھی سیاسی وزن نہیں پیدا کر سکتی۔ ہمیں ماننا ہوگا، ہمیں کسی کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس کے پیچھے چلنے کی عادت ڈالنی ہوگی، اور ایسے لوگوں کو آگے بڑھانا ہوگا جو واقعی اپنے اندر قائدانہ صفات و اوصاف اور صلاحیت رکھتے ہوں۔ بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جو ہمارے لیڈر یہاں وہاں ہیں، وہ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر تو ہیں، مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں۔ سیاسی پارٹیوں کے لیڈر، وہ قوم کے لیڈر نہیں ہیں۔ ان کے اندر قوم کا درد، قوم کی فکر، قوم کو آگے بڑھانے کا جذبہ، خون جگر سے ملت کو سینچ کر ملت کو مضبوط کرنے کا جذبہ نہیں ہے۔ پہلے سیاست تھی تدبیر ملکی کے لیے، ریاست چلانے کے لیے، اب سیاست ہے تجوری بھرنے کے لیے، اپنی شخصیت کا گول گنبد تعمیر کرنے کے لیے۔ اسے کون بھلا سکتا ہے کہ مولانا آزاد جیسا قد آور مسلمانوں کا قائد کرائے کے مکان میں رہتا رہا، مگر اس نے اپنے خودداری کا سودا نہیں کیا، اس کے باوجود قوم نے اعتماد نہ کیا۔ اور آج کتنے لوگ ہمارے ایسے ہیں، نہ دین کا پتہ، نہ ان کے اندر سیاست، نہ ان کے اندر فراست، نہ ان کے اندر آنے والے حالات کو جاننے اور پرکھنے کی استعداد، نہ حکومتوں کے آگے کلمۃ الحق کے اظہار کی صلاحیت، لیکن بنے ہوئے ہیں لیڈر۔ وہ ایک ظریف سے کسی سیاسی لیڈر نے کہا کہ میاں یہ جو جہنم ہے، یہ جہنم ہے یا جہنم ہے؟ پوچھا جہنم ہے یا جہنم ہے؟ وہ ظریف تھا، اس نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا لیڈر صاحب آپ کو اس سے کیا مطلب زیر ہے کہ پیش ہے، آپ کو جانا بہرحال وہی ہے۔
تو آپ کو اس سے کیا مطلب آیا؟ جہنم ہو یا جہنم ہو، آپ کو جانا بہرحال نہیں۔ حج ادا کرنے گیا تھا قوم کا لیڈر کوئی، سنگ باری کے لیے شیطان کی جانب گیا، ایک کنکر مارنے پر یہ صدا اس نے سنی، تم تو اپنے آدمی تھے، تم کو آخر کیا ہوا؟ تو یہ جو صورتحال ہے اسے ہمیں بدلنا ہوگا، ہمیں نیک متقی پرہیزگار قوم کا درد رکھنے والوں کو آگے بڑھانا ہوگا اور ان کے پیچھے ہمیں چلنے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ یہ نہیں کہ ہم نے کسی کو بنا دیا اور پیچھے سے سارے قوم غائب، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ قوم کو کھڑا رہنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا سیاسی وزن ہو تو اتحاد پیدا کیجیے، شعور پیدا کیجیے، سیاسی بیداری پیدا کیجیے۔ یادو ہم سے بہت تھوڑے، فلاں قوم کے لوگ ہم سے بہت تھوڑے، لیکن انہوں نے اپنا سیاسی اثر و رسوخ قائم کر لیا۔ ہم اتنی بڑی امت 25 کروڑ کی اس ملک میں ہیں، لیکن اپنے انتشار کی وجہ سے، سیاسی بے شعوری کی وجہ سے، منظم نہ ہونے کی وجہ سے آج سیاسی بے چارگی کا ہم شکار ہیں۔ اسے ماننا چاہیے اور اس کے حل کی طرف آنا چاہیے۔ جو حل لکھے گئے ہیں ماشاءاللہ وہ مفید ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بہت خاموشی کے ساتھ اپنا ایک سیاسی ایجنڈا بنائیں اور پھر اس کو زمین پر اتاریں اور لوگوں کو محسوس کرائیں کہ اب ہم وہ نہیں رہے کہ آپ جدھر لے جائیں گے بھیڑ کی طرح ہم چلے جائیں گے، اب ہم شیر ہیں، ہم کسی کے چشم و ابرو کے اشاروں پر کام نہیں کریں گے بلکہ راہ میں آنے والوں کو چیخا ڈالیں گے۔ آپ دیکھیے کرناٹک میں علماء نے تھوڑی سیاسی بیداری کے ساتھ خاموشی سے کام کیا، نتیجہ اس کا کتنا بہترین نکلا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بی جے پی جیسی پارٹی کو مسلمانوں کو رجھانے کے لیے ایک نیا ونگ قائم کرنا پڑا۔ یہ مسلمانوں کا سیاسی وزن ہے اگر ہم اس کو محسوس کرا سکیں۔ وہ کسی کا شعر ہے، آج کل بی جے پی کے حضرات جا رہے ہیں، یہاں قوالی کا پروگرام ہو، وہاں قوالی کا، صوفی حضرات کو جمع کرنے کی کوشش، یہ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ سمجھ گئے کہ اس کوچے سے گزرے بغیر اقتدار کی کرسی تک ہم نہیں پہنچ پائیں گے۔ یہ احساس دلایا ہے کرناٹک کے مسلمانوں کو۔ کسی کا شعر ہے، شرما گئے، لجا گئے، دامن چھڑا گئے، اے عشق مرحبا وہ یہاں تک تو آ گئے۔ یہ صورتحال آپ کے تھوڑی سے بیداری، آپ کے تھوڑے سے سیاسی شعور کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس تجربے کو ہم پورے ملک میں بڑھا سکتے ہیں، پھیلا سکتے ہیں اور اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنی یکجہتی کے ذریعے، اپنے سیاسی شعور کے ذریعے ہم ارباب اقتدار کو یہ پیغام دے سکتے ہیں، یہ ان کو جتا اور بتا سکتے ہیں کہ نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، نور کی یہ کرن ظلمات پہ بھاری ہوگی، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا